ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ اس وقت مانگی تھی کہ جب انہیں جنت سے نکالا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن آپ کی جو محبتیں مجھے نظر آئیں اس نے مجھے قوت بخشی اور مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے دور فرمانا، مجھے عاجز بنانا، مجھے بالکل ایک فقیر آدمی رکھنا، مجھے اپنا پیارا بندہ بنانا، جو مجھ سے یہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں، اور یہ میرے والد کے کیونکہ دوستوں میں سے ہیں، اور میں ان کا احترام ویسے ہی کرتا ہوں جیسے میرے والد صاحب ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی میرے ابا کے دوستوں میں سے تھے، میں ان کا بھی اسی طرح احترام کرتا ہوں۔ اور جب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں حکیم سہارنپوری سے، تو ان کے والد صاحب کی گود میں کھیلا ہوں، کمال کے بندے تھے، اور میرے والد صاحب اگر کسی کی مریدی کرتے تھے تو وہ ان کے والد صاحب تھے، اس لیے کہ وہ اللہ والے آدمی تھے، اور خدا کا شکر ہے مجھے اللہ والوں کی دعائیں لگی ہیں۔ پھر ہمارے شیخ وحید صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے میرے اوپر پی ایچ ڈی کر لی ہے، اور میری کچھ باتیں جو ہے نا بڑی خفیہ بھی بتا دی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی اس ساری گفتگو میں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگ اکثر جو ہے وہ دوسری اور تیسری شادیوں کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، تو میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میں اپنی بیگم کو اکثر جب لوگوں سے تعارف بھی کراتا ہوں تو میری بیگم بلکہ ناراض بھی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہ میں نے اپنی بیگم کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ اس لیے نہیں بنایا، وہ اس لیے بنایا کہ بچیاں اپنی شادی جب ہوتی ہے گھروں میں چلی جاتی ہیں، بہن بھائی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بیٹا جو ہے اس کی شادی ہو جائے تو اپنی بیوی کے ساتھ مسئلہ، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ تو بیگم ایک چیز ایسی رہ جاتی ہے زندگی میں جو پائیدار دوست ہوتی ہے، ورنہ یہ دنیا میں جتنی دوستی ہیں زیادہ تر وہ یا تو مطلب کی وجہ سے ہوتی ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی اور عورت پہ جو دل لگائیں، ناراض نہیں ہوئے گا، میری بہنیں بیٹھی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی بیگم کو سہیلی بنا لیں۔ تو یہ اس لیے میری اپروچ ہے، میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے۔ پھر چودھری خورشید انور صاحب، یہ میری امی اور ابا کے نا بڑے چہیتے تھے، اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے میں آج بہت سارے فنکشن لاہور سے چھوڑ کے ابھی پہنچا ہوں، کوئی 5-1 بجے کے قریب، تو ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور میں یہ پہلا فنکشن ہے پنڈی کا جو میں نے انہوں نے میرے اعزاز میں کیا، میں نے شریک کیا، کیونکہ میں ان چیزوں کو زیادہ کہتا ہوں یار بس اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت ہے کام کرا لے۔ تو چودھری صاحب پہ بھی میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، جہاں تک بنگش صاحب ہیں، بنگش صاحب کی اپنی ایک شخصیت، اور یہ جس طرح ہمارے پٹھانوں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، سچی بات ہے ان کی بڑی وہ قابل فخر ہے۔ غلام علی صاحب اپنی ایک تحریک کے بہت زبردست نمائندہ ہیں۔ جو ہارون یہ جو ہارون بیٹھا رہا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے والد صاحب جو تھے وہ بہت بڑے لیڈر تھے، شیخ یوسف صاحب، اور وہ اس بھاوڑا بازار کے جہاں بڑے بڑے لوگ اب نان ہاتھ جو کے کرسیاں اٹھایا کرتے تھے، میں نام نہیں لے رہا، سمجھ آپ سارے گئے ہوں گے۔ تو یہ جو شیخ یوسف صاحب تھے یہ اس وقت چیئرمین ہوتے تھے اس دور میں فاطمہ جناح مسلم لیگ کی طرف سے، جب سارے لوگ ایوب خان کے ساتھ فٹ ہوئے تھے، تو میں نے ان کی والد کی گود میں بھی کھیلا ہوا ہے، اور ہمارا بڑا ایک تعلق بھی تھا۔ اور ماشاءاللہ میں اب آتا ہوں اپنی بہن کے اوپر، میں پہلے بھی میں نے جو انہوں نے بھی ایک بات کی نا بڑی خوبصورت، کہ چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پہ اور بڑے لوگ چھوٹی جگہوں پہ، یہ جو میڈم سمینہ شعیب جو میری بہن ہے نا، یقین کریں میں بہت کم ان کی تقریریں سنی ہیں، پچھلی والی بھی یہاں سن کے بڑی تعریف کی، اور آج یہ نہیں سے کہ میرے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کر دی ہیں، یہ یقین کریں بہت خوبصورت، اچھی، پڑھی لکھی، شائستہ اور سیاست میں انفٹ خاتون ہے۔ یہ میں اس لیے لفظ یوز کیا ہے، یہ میں نے اس لیے لفظ یوز کیا ہے کہ یہ بڑی خاندانی قسم کی خاتون ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تھوڑے سے مشکل راستے ہیں، خوش رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو، اور بہرحال ان کو جہاں ہونا چاہیے میرے حساب سے یہ ماں نہیں ہے جتنی یہ پڑھی لکھی اور سمجھدار، اور ان کے میاں کو بھی میں جانتا ہوں، ان سے بھی میری اچھی ایک تعلق ہے، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں ان کے میاں، ان کو میں حیران ہوں کہ یہ کس سیاست میں لگ گئی جہاں سے میں چھوڑ کے بھاگا ہوں، کیونکہ یہ صحیح کہا کہ پڑھے لکھے کی شاید ضرورت ہوگی لیکن شریف اور اچھے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار کیا ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے، لیکن خدا نے مجھے یہ جو عزت دی وزارت کی، اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ ہی ہے،
اور مجھے خوشی یہ ہے کہ مجھے جب تک میں دنیاوی خداؤں کے پیچھے بھاگتا رہا، میں دوبارہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ میں جب تک دنیاوی خداؤں کے پیچھے بھاگتا رہا، وہ دنیاوی خدا ہمیں صرف استعمال کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اب تو میرے پاس آیا ہے، تجھے میں بتاتا ہوں کہ عزت کیسے دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کسی بت کی وجہ سے، کسی خدائی بت کی وجہ سے، دنیا دار کی وجہ سے نہیں پہنچا۔ اچانک بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فون آیا اور کہا گیا کہ جی آپ کو وزیر بنانا ہے، تو یہ سب خدا کا شکر ہے، میں جتنا بھی شکر ادا کروں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں، آپ یقین کیجیے، اپنا کھانا بھی گھر سے لے کے جاتا ہوں۔ جب میں لاہور جاتا ہوں تو اکثر اپنی بیوی سے 3-4 دن کا کھانا بنوا کے لے کے جاتا ہوں۔ میں اپنے خرچے نہیں کرتا، کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کروں۔ میں یہ دعا مانگ کے نکلتا ہوں صبح کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے تو نے وزارت دی ہے، اس سے اگر میں لوگوں کی خدمت کر لوں تو میری آخرت سنوارنے میں بڑی مدد فرمانا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں حرام کھاؤں تو شاید سور کا گوشت کھاؤں، اللہ معافی دے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں صبح 2 نفل پڑھ کے اس کو عبادت کے طور پہ کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں وہ وزیر ہوں جو کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ جب دیکھیں نا پورے ملک میں ایک ہی پرابلم چل رہی ہے کہ معیشت کمزور ہے، پیسے نہیں ہیں، محکمے کی باتوں میں واحد منسٹر ہوں جو ہر جگہ پورے پنجاب میں جا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مجھے آپ کام بتائیں۔ میرے جتنے ہسپتال ہیں، جتنے بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، وہاں سارے ہسپتالوں میں تقریباً دوائیں مل رہی ہیں، لیبارٹری کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی سہولتیں موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، اور ہم اتنا کام کر رہے ہیں کہ جتنا شاید 3.5-4 سال میں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنا کام لیا کیونکہ میری نیت ٹھیک ہے۔ میں جب پہلی باری جب وزیر بنا تو پہلے دن ایک کیس میرے سامنے آیا کہ 43 کروڑ کا جو سامان تھا، جو 8 مہینے سے آ کے پڑا ہوا تھا، اور وہ جیل کوٹ لکھپت جیل کے اندر پڑا ہوا تھا، وہ لیبارٹری کا سامان تھا، کارڈک بیڈ سے بہت کچھ تھا جو آج کے حساب سے شاید 2 ارب روپے کا ہو، تو وہ صرف اس لیے تقسیم نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں کھانے کے یا کک بیگز کا چکر تھا۔ میں نے وہ 1 دن کے اندر کمیٹی بھی بنوائی، چیف منسٹر سے بات کی، اور وہ سارا سامان اب تک ہسپتالوں میں پہنچ بھی گیا ہے۔ میں یقین کریں، کوشش یہی ہے کہ یہ جو ہماری ہسپتال ڈاکٹروں کی سیٹیں تھیں سی او کی، 1-1 کروڑ روپے میں بکا کرتی تھی۔ میں اس وقت مغرب کی اذان ہونے والی ہے، قسم کھانے کی مجھے ضرورت نہیں، سارے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی پیسے کے بغیر بھی اچھے لوگ ڈھونڈ کے، جن کی کوئی سفارشیں نہیں تھی، ان کو ہم نے اپائنٹ کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور مجھے شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور عاجز بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور زمین پہ لگا دیا۔ اور یہ بات درست ہے کہ ہم آئے تو 3 مہینے کے تھے، لیکن اللہ کی باتیں ہی بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی شاید تھوڑا سا اور کام لینا ہے۔ اور میں نے پنڈی کے لیے کیا کام شروع کیا، جو آپ نے سوال کیا کہ پنڈی کے لیے میں نے تو پہلی بات یہ کہ ابھی میں نے چیف منسٹر سے کروا کے 5 کروڑ سے نالے کی صفائی کا پیسہ لیا، پھر جو نالے کے لئی کے ارد گرد سے جو ساری ٹرائبیوٹریز آتی ہیں اس کے 5 کروڑ علیحدہ سینکشن کرا لیے ہیں، اس کے علاوہ قبرستانوں کے لیے پیسے علیحدہ سینکشن کرا لیے ہیں، وہ صفائی ہونے جا رہی ہے۔ جہاں تک کمیٹی چوک جہاں تک یہ والا اپنا کچہری چوک کی بات ہے، بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ وہ جو بنائیں، لیکن اس پہ ہم نے سارا کام کیا، ہماری میٹنگیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچہری چوک بھی عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ رنگ روڈ پہ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2 مسئلے ہو گئے تھے، 2 سیکٹری اور کمشنر کی پرابلم ہوئی تھی، تو ہم نے وہ بھی ایک ٹھیکہ دے دیا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دونوں میں سے روٹ کون سا بہتر ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی عنقریب رنگ روڈ شروع ہونے والی ہے۔ نالا لئی پہ ہم ایک نیا سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو اور بہتر کیا جائے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور لاتعداد کام کوشش کر رہے ہیں ہم پنڈی کے لیے۔ ایون اب ہم قبرستان پہ کام کر رہے ہیں جو آپ کا یہ دھمیال کے پاس ہے، اس پہ بھی ہم قبرستان کی ساری ہم نے لوکیٹ کر لی ہے، پانی کے مسئلے کو حل کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی عنقریب ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے واج جنرل ہسپتال کے اندر ایک پہلی باری ڈرگ ایڈکشن سینٹر بنایا ہے، جس میں یہ جو لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں نشے والے، ان کو ہم خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو وہاں کھانا بھی کھلاتے ہیں، دوائیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کا وہاں علاج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم وہاں ایک پیراپلیجک سینٹر بھی بنانے جا رہے ہیں، بنا دیا ہے بلکہ اناؤنس کر دیا ہے، جس میں جو پیرالائز لوگ ہو جاتے ہیں
وہ 25 بیڈ کا ہاسپٹل یا 20 بیڈ کا ہاسپٹل وہ ہم نے بنا دیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ان قریب چیف منسٹر کو میں نے ریکویسٹ کیا ہے, وہ بھی اس کا اناگوریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کام اللہ تعالیٰ بہت سارے کروا رہا ہے. اس کے باوجود میں پھر آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ کے ذہن میں ایسا کام سمجھ آئے, خاص طور میں اپنی بہن سمیرہ شعیب کو کہوں گا کہ وہ مجھے ضرور بتائیں, تاکہ کیونکہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ یقیناً جو کام بتائیں گی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بتائیں گی, لوگوں کے لیے بتائیں گی. میں ان تمام بہنوں سے کہ مجھے بتائیں جو میں کر سکتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے, تو مجھے کوئی کام ہو ضرور بتائیں. ابھی میں نے فیض الاسلام کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ اب نے پہلی باری پنجاب میں پہلی باری تمام جیلوں کے قیدیوں کا ہم نے ٹیسٹ کرائے, ہیپاٹائٹس بی کے, سی کے, شوگر کے, ایڈس کے, ٹی بی کے. اور صرف ٹیسٹ نہیں کرائے, ہم نے وہ ڈاکٹر بھیجے, کیمپ لگائے, ان کا PCR ٹیسٹ کرایا, جو 15 ہزار روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرائے. پھر ہم نے ان کا علاج بھی شروع کرا دیا ہے. ان کے باقاعدہ کمپیوٹر پہ ایک نمبر دے دیے ہیں, وہ جب جیلوں سے چلے بھی جائیں گے اپنے گھروں میں تو وہاں بھی کریں گے. اسی طرح عنقریب ابھی میں نے اسی طرح ہم نے 4 لاکھ بندوں کا پورے پنجاب میں اس طرح کا ٹیسٹ کیا. اور ابھی میں نے ان کو کہا انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ ہفتے میں ہم فیض الاسلام کے تمام بچوں کا ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, ایڈس اور ٹی بی وغیرہ کے ٹیسٹ بھی کرائیں گے, چیک اپ بھی کرائیں گے. ہماری ٹیمیں بھی آئیں گی, اور وہ اس کے صرف یہ نہیں ہوگا, ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کا علاج بھی کریں گے, یہ نہیں کہ چھوڑ دیں گے. اسی طرح ابھی میں جب جیل میں گیا, یہاں گیا عید کے موقع پہ کاشانہ, تو وہاں میں نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ عافیت گہوارہ, پہلے تو میں اپنی سٹی لیب سے بھیجتا تھا, لیکن اب میری کیونکہ سرکاری کیپیسٹی ہے تو باقاعدہ وہاں میرے ڈاکٹر جائیں گے اور ان کا علاج کریں گے, ان کو دوائیاں بھی پرووائڈ کی جائیں گی. اسی طرح ہم پنڈی پریس کلب میں ایک میڈیکل سینٹر کھولنے جا رہے ہیں جو اناؤنس ہو چکا ہے, آج 2-4-5 دن میں وہ بھی افتتاح ہو جائے گا, اور وہاں بھی دوائیاں وغیرہ اور وہ بھی کیمپ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم آپ کی مل سے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو میری آخرت کا ذریعہ بنائے. کیونکہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ یار آپ ڈاکٹر ہیں, ویکسین پہ کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ میرے دماغ میں ڈال دیا کہ میں جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کرپشن کی ویکسین بتاؤ, تو میں کہتا ہوں کرپشن کی ویکسین یہ ہے آخرت کو یاد کر لیں. آخرت کو یاد کر لیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آخر میں چودھری عبد المجید جی دچا بچے گا, اس کو بتا اصل اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیڈرل کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, پنجاب کے پاس نہیں ہے. تو اس پہ ہم کام, میں ویسے اس موڈ میں ہوں کہ کس وقت وہاں کے وزیر سیکرٹری سے بات کروں, اس پہ بھی میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ بھی کام کروں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ساری جو محفل ہے نا, اس کو میری تعریف نہیں بلکہ عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جتنے اچھے لوگ ہیں, سوشل لوگ ہیں, اور میں اپنی بہن کے لیے پھر دعا ہوں سمیرہ شعیب کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت عطا فرمائے. اور چودھری صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد.